شیکسپیئر کو ضرور سنا اور پڑھا ہوگا۔ ولیم شیکسپیئر کی شخصیت کو دیکھیں تو ولیم شیکسپیئر کی جو تعلیم کا ریکارڈ ہے آفٹر گرامر سکول ہسٹری میں نہیں ملتا۔ ولیم شیکسپیئر نے کسی بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسا کتابی علم حاصل کیا، لیکن انہوں نے اپنے دور میں ایک رائٹر، ریناؤن ڈرامٹسٹ، پوئٹ اور ایکٹر کی حیثیت سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ ولیم شیکسپیئر نے یہ علم دنیا سے ہی حاصل کیا اور کسی بھی ٹاسک کو اچیو کرنے کے حوالے سے یہ بات سامنے لائی کہ محنت کرنے سے آپ کسی بھی مشکل کام کو اچیو کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کراس ایگزامینیشن کے اسکل کو مور افیکٹو کرنے کے حوالے سے۔ اکثر میں نے ینگ دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ عدالتوں میں یہ کہتے سنا ہے کہ جرا کے سوال we are not able to formulate the question at the spot during cross examination۔ ہم نا تجربہ کار ہیں، دوران جرا ہمارے ذہن بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کچھ ٹیگ لائنز پر بات کریں گے جس سے آپ آئیڈیا حاصل کر کے اپنے تجربہ سے اور سٹائل اور طریقہ سے جرا کے اسکل کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو پریپیئر کراس ایگزامینیشن۔ آپ اگر عدالتوں میں وائٹ پیپر پر سوالات جرا لکھ کر جاتے ہیں تو ایسے اسکرپٹ سے ایوائڈ کریں۔ ایک انتہائی آسان آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی آپ کراس ایگزامینیشن کو پریپیئر کر رہے ہوں تو آپ کو ایک وائٹ پیپر پر ان سوالات کو لکھیں اور اس کو آپ کپل آف ٹائم اس کو ریڈ آؤٹ کریں۔ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی ہے کہ آپ ان کویسچن سے فیملیئر ہوں گے، اس کی فارمیشن کو دیکھیں گے، اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے۔ جب آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ نے اس وائٹ پیپر کو تھرو اوے کرنا ہے اور ایک اور وائٹ پیپر لے کر آپ نے جن وٹنسز کے ایریا کو کراس ایگزامینیشن کرنا ہے، آپ نے کیپٹل لیٹر میں بولڈ فارم میں آپ نے ہیڈنگ کویسچنز کے حوالے سے وٹنسز کے حوالے سے لکھنی ہے اور عدالت میں کانفیڈنٹلی کھڑا ہو جانا ہے۔ جب آپ عدالت میں ہوں گے، یہ جو لارج الفاظ میں آپ نے ہیڈنگ لکھی ہیں وہ آپ کو وہ کویسچن ریمائنڈ کروائیں گی۔ میں آپ کو اسٹرانگلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی عدالت میں اسکرپٹ یا تحریری سوال آپ کو لے کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ سوال کریں گے اور اس کا جواب آئے گا، آپ نیکسٹ سوال کو پڑھنے میں مصروف ہوں گے تو آپ کی توجہ اس جواب کی طرف نہیں ہوگی۔ اس سے آپ کو یہ نقصان ہوگا، جب آپ غور سے نہیں سنیں گے تو آپ کسی وٹنس کے جیسچر کو، اس کے ریئیکشن کو، اس کے ویو نان وربل کو پک اپ نہیں کر سکتے، تو اس سے آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وٹنس آپ کے سوال سے کس حد تک انکمفرٹیبل ہو چکا ہے۔ جرا اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ گواہ نے جو پریویس بیان دیا ہے یا اس سے کیا انکنسسٹنٹ یا مختلف کیا جواب دیا ہے، تو آپ اس انکنسسٹنسی یا اس چیز کو اسیس کر کے بہتر طور پر مزید سوال پٹ کر سکتے ہیں، ڈیپر یا فردر آپ اس کو پروب کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تجربہ بھی ضرور ہوا ہوگا کہ جب آپ بغیر پریپریشن کے عدالت میں جرا کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس جو ہے ورسٹ ہوئی ہوگی، آپ کے کلائنٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہوگا۔ کراس ایگزامینیشن از اے لاٹ آف پریپریشن، اٹ از لاٹ آف ورک۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جس گواہ کو آپ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں اس کا ایم اور آبجیکٹ کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح کراس ایگزامینیشن کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گواہ کے بیان کو کہاں سے ویکنیسز ہیں اس کے اندر، آپ نے اس کو پروب کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گواہ کو الٹیمیٹ کنکلوژن پر آپ کہاں لے کے جائیں گے اور یو کانٹ لیو ٹو اے چانس۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب جب سوال اور جواب کی صورت میں کوئی ایسا جواب مزید آپ نے آتا ہے تو مزید سوال آپ نے کر کے اس سے کیا ڈرائیو کرنا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ڈسٹرکٹیو کراس ایگزامینیشن آپ ایک گواہ پر کیا ہو سکتا ہے، آپ کسی گواہ کی گواہی کو کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ کہیں اس بات کو کیوں اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ گواہ جھوٹا ہے، گواہ بائسڈ ہے، گواہ مسٹیکن ہے، گواہ پریجڈس ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ نے جب آپ ایک مخالف فریق کے کیس کو انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وٹنسز جو ہیں وہ انریلائبل ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کنسٹرکٹیو کراس ایگزامینیشن کو سوچیں،
کنسٹرکٹیو کراس ایگزامینیشن یہ ہے کہ کسی وٹنس کو آپ نے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن جب آپ کسی فیکٹ کو ایلیسائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ فیکٹ آپ کے لیے فیوریبل بھی ہے، آپ بعض اوقات گواہ آپ کی سپورٹ میں گواہی دے رہا ہوتا ہے، تو آپ نے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ گواہ کی گواہی کے اندر کون سا فیکٹ جو ہے، جو کون سی اس کی گواہی میں شہادت میں ایسا ایویڈنس ہے جو آپ کو فیور کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ ایسے سوالات جو سپیچز کی صورت میں ہیں وہ آپ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کچھ ڈرائیو نہیں کر سکتے، وٹنس کوئی چیز سمجھ نہیں سکتا، عدالت اس کو آپ کو پرمٹ نہیں کرے گی، کیونکہ پرنسپل یہ ہے کہ پر فیکٹ پر کویسچن ہونا چاہیے۔ آج جو ہم نے ٹیگ لائنز پر کچھ پوائنٹس پہ بات کی ہے، انشاءاللہ مزید ہم اس طرح کے کچھ ویڈیوز اور لے کے آئیں گے تاکہ دوست اس کو شیئر کریں اور ایجوکیٹ ہو سکیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو سنا۔ تھینک یو۔